بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی ورلڈ چینل میں خوش آمدید۔ آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل اردو کہانی ورلڈ کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو فوراً سے مل سکیں، اور اس ویڈیو کو لائک کر کے کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں کہانی موت کا جزیرہ کی ایپیسوڈ نمبر 2۔ اوہو، وہ راجر کو کہاں لے گئے ہیں؟ پاسکل نے ششدر لہجے میں پوچھا۔ ہم میں سے کسی کے پاس پاسکل کے اس سوال کا جواب نہ تھا۔ ہم نے قرب و جوار میں راجر اور ان قبائلیوں کو تلاش کیا، مگر وہ تو کسی گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو گئے تھے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم راجر کو کہاں تلاش کریں۔ ہم مایوس ہو چکے تھے۔ مجھے افسوس ہے کہ ہم راجر کو نہ بچا سکے، انکل ڈیوڈ نے افسوس کرتے ہوئے کہا۔ نہ جانے وہ قبائلی اسے کہاں لے گئے ہیں۔ کاش اس کی جگہ وہ مجھے لے جاتے، پاسکل نے افسردہ لہجے میں کہا۔ اچانک میں ٹھٹکا۔ میرے حساس کانوں نے کچھ قبائلیوں کی آوازیں سن لی تھیں۔ میں نے کچھ جھاڑیاں ہٹا کر دیکھا تو اگلے ہی لمحے میرے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ 8-10 کے قریب قبائلی ہاتھوں میں بالیں اٹھائے اسی طرف آ رہے تھے۔ ان میں وہ قبائلی بھی شامل تھے جن سے چند منٹ پہلے ہماری مدبھیڑ ہوئی تھی۔ وہ قبائلی ہم سے تقریباً 80 گز کے فاصلے پر موجود تھے۔ میرے چہرے پر پریشانی کے تاثرات دیکھ کر انکل ڈیوڈ نے مجھ سے پوچھا، حمید، تمہارے چہرے پر پریشانی کے تاثرات کیسے ہیں؟ انکل، مزید قبائلی اس طرف آ رہے ہیں، میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ انکل ڈیوڈ، مارگریٹ اور پاسکل نے قریب آ کر جھاڑیوں کی اور سے دیکھا تو اگلے ہی لمحے ان کی بھی وہی حالت ہونے لگی جو چند لمحے میری ہوئی تھی۔ پاپا، اب کیا ہوگا؟ مارگریٹ نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ خدا خیر کرے گا بیٹی، انکل ڈیوڈ نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ یہ ہماری تلاش میں آ رہے ہیں۔ آپ کا خیال بالکل ٹھیک ہے، میں نے ان کی بات کی تائید کی۔ مجھے ان کے ارادے اچھے نہیں لگ رہے۔ ہمیں فوراً یہاں سے بھاگنا چاہیے، پاسکل نے مداخلت کی۔ مجھے تو یہ آدم خور قبائلی لگ رہے ہیں۔ یو آر رائٹ، انکل ڈیوڈ نے کہا۔ چلو نکلو فوراً اس جگہ سے۔ اگلے ہی لمحے ہم وہاں سے ہٹے اور بلاخیزی سے آگے کی طرف دوڑ پڑے۔ پاسکل کی بات درست ہو سکتی تھی، وہ قبائلی یقیناً آدم خور تھے اور ہمیں پکڑنے کے لیے آ رہے تھے۔ انکل ڈیوڈ عمر رسیدہ تھے، لیکن ان کی ہمت کی داد دینے پر میں مجبور تھا۔ وہ ایسے دوڑ رہے تھے جیسے کوئی نوجوان دوڑتا ہے۔ کافی دور آنے کے بعد ہم گھنی جھاڑیوں میں دبک کر بیٹھ گئے۔ ہم سب کے سانس اکھڑ چکے تھے۔ سورج آہستہ آہستہ اپنی منزل کی جانب بڑھتا جا رہا تھا۔ ہمیں یہ فکر بھی لاحق تھی کہ اگر اندھیرا چھا گیا تو ہم کہاں رات بسر کریں گے۔ سخت سردی کے موسم میں کھلے آسمان کے نیچے رات بسر کرنا گویا موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ ہم تھوڑی دیر گھنی جھاڑیوں میں دبکے بیٹھے رہے، پھر میں نے جھاڑی کی اونٹ سے دیکھا تو اگلے ہی لمحے میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ قبائلی بالیں اٹھائی اسی طرف آ رہے تھے۔ شاید انہیں ہماری بھنک پڑ گئی تھی۔ میں نے سرگوشی میں انہیں بتایا تو ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ سردی ہونے کے باوجود پیشانیاں ہماری الگ آلود ہو گئی تھیں۔ لمحہ بلمحہ وہ قریب آتے جا رہے تھے۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کسی کو تلاش کر رہے ہوں۔ وہ ہماری ہی تلاش میں تھے۔ ہم مزید جھاڑیوں کے اندر دبک گئے تاکہ اگر وہ قبائلی وہاں آ بھی جائیں تو ہم انہیں نظر نہ آ سکیں۔ ہم سب نے اپنی سانسیں روک رکھی تھیں۔ وہ قبائلی ان جھاڑیوں سے تقریباً قریب ہی آ کر رک گئے اور عجیب سی زبان میں گفتگو کرنے لگے۔ یقیناً وہ ہمارے بارے میں ہی گفتگو کر رہے تھے۔ ہمارے دل خوف کے مارے یوں دھڑک رہے تھے جیسے ابھی باہر نکل آئیں گے۔ ہم سب بے حس و حرکت بیٹھے ہوئے خدا سے دعا مانگ رہے تھے۔ وہ قبائلی چند لمحے وہاں کھڑے باتیں کرتے رہے، پھر آگے بڑھ گئے۔ ان کے جانے کے بعد بھی ہم تقریباً 10 منٹ تک ان جھاڑیوں میں دبکے رہے، پھر ہم باہر نکل آئے۔ اب ہم کس طرف چلیں؟ پاسکل نے پوچھا۔ ہمیں اب اس طرف جانے کی بجائے اس طرف چلنا چاہیے، انکل ڈیوڈ نے مخالف سمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ ہمیں ضرور کوئی نہ کوئی ٹھکانہ مل جائے گا، لیکن اس سے پہلے ہمیں اپنی حفاظت کے لیے ڈنڈے اٹھا لینے چاہیے، میں نے انہیں تجویز پیش کی، تاکہ اگر کوئی نئی مصیبت سامنے آئے تو ہمارے پاس دفاع کے لیے ہتھیار تو ہوں۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا ہے، انکل ڈیوڈ نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ شاید ہم یہی کچھ پہلے کر لیتے تو راجر ہم سے جدا نہ ہوتا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر ہم سب نے قرب و جوار میں لکڑی کے بڑے بڑے ڈنڈے اٹھا لیے اور پھر اسی طرف بڑھ گئے جس طرف انکل ڈیوڈ نے اشارہ کیا تھا۔ شام ہو چکی تھی۔ اندھیرا اپنے پر آہستہ آہستہ پھیلاتا جا رہا تھا۔ سردی میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ہم کافی دور آ چکے تھے، مگر ابھی تک ہمیں محفوظ ٹھکانہ نہ مل سکا تھا۔ دوسری طرف جنگلی قبائلیوں اور درندوں کا بھی خطرہ تھا۔
مسلسل چل کر ہم سب نڈھال ہو چکے تھے، اس لیے مزید چلنا دشوار ہو رہا تھا۔ میں تو بہت تھک گیا ہوں ڈیوڈ صاحب، پاسکل نے بے بسی سے رکتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنا چاہیے۔ ہمارا جنگل میں آرام کرنا خطرے سے خالی نہیں، انکل ڈیوڈ نے کہا۔ ہمیں پہلے رات گزارنے کے لیے کوئی ٹھکانہ تلاش کرنا ہوگا۔ پتہ نہیں ہمیں ٹھکانہ کب ملے گا، پاسکل نے تھکاوٹ آمیز لہجے میں کہا۔ انکل ڈیوڈ کی بات درست تھی، اگر ہم کسی جگہ تھوڑی دیر کے لیے بھی آرام کرنے بیٹھ گئے تو اندھیرے میں کوئی ٹھکانہ تلاش کرنا مشکل تھا۔ قرب و جوار میں گھنے درخت اور قد آور جھاڑیاں خوفناک منظر پیش کر رہے تھے۔ ان سے آگے ایک میدان شروع ہو رہا تھا، اس کے آخر میں پھر جنگل تھا۔ جب تک ہم میدان میں پہنچے اندھیرا گہرا سیاہ ہو گیا تھا۔ پاسکل نے ٹارچ روشن کرنا چاہی تو انکل ڈیوڈ نے اسے روک دیا۔ ٹارچ روشن مت کرنا پاسکل۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کسی خطرے میں بھی گر سکتے ہیں، انکل ڈیوڈ نے کہا۔ ہو سکتا ہے کوئی قبائلی یا درندہ ہماری طاق میں ہو اور وہ جیسے ہی روشنی دیکھے تو ہم پر حملہ آور ہو جائے گا۔ میدان کے عین وسط میں ہمیں کوئی چیز نظر آئی۔ وہ کیا چیز تھی اندھیرے میں واضح نظر نہ آ رہی تھی۔ ہمارے اندر تجسس پیدا ہوا اور ہم اس کی طرف بڑھتے رہے۔ ہم جب اس چیز کے قریب پہنچے تو ہم پر یہ انکشاف ہوا کہ وہ ہوائی جہاز تھا، جو یقیناً دوران پرواز کسی فنی خرابی کے باعث کریش ہو گیا تھا۔ وہ ایک چھوٹا سا جہاز تھا جس میں بمشکل 10 کے قریب آدمی بیٹھ سکتے تھے۔ اس کا ایک پر ٹوٹا ہوا تھا۔ اس جہاز کی حالت سے یہی لگتا تھا کہ جیسے اسے یہاں گرے ہوئے عرصہ ہو گیا ہو۔ انکل ڈیوڈ کے چہرے پر چمک پھیل گئی اور وہ ہوائی جہاز کے اندر چلے گئے۔ وہ جہاز کا اچھی طرح غائرانہ جائزہ لے کر 5 منٹ بعد باہر آئے اور بولے، اندر آ جاؤ، فی الحال رات یہیں بسر کرنی چاہیے۔ فی الحال یہ جہاز ہمارے لیے محفوظ ٹھکانہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ہم اندر آ گئے۔ انکل ڈیوڈ نے اس کا دروازہ مضبوطی کے ساتھ بند کر دیا۔ اس جہاز کے اندر کوئی انسانی لاش یا ایسے شواہد موجود نہ تھے کہ جس سے یہ ثابت ہوتا کہ کوئی مس شدہ یا لاش پڑی ہو۔ وہ جہاز تباہ نہ ہوا تھا، صرف اس کے حصوں کو نقصان پہنچا تھا۔ وہ امریکی ایئر لائن کا جہاز تھا۔ بہرحال وہ جہاز ہمارے لیے کسی نعمت غیر مترکبہ سے کم نہ تھا۔ بہرحال وہ جہاز ہمارے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ کسی انسانی لاش کے نہ ملنے سے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ یہ جہاز اکیلا پائلٹ ہی چلا رہا ہوگا اور اس نے پیراشوٹ کے ذریعے کود کر اپنی جان بچا لی ہوگی۔ اندر آ کر سردی کا احساس کچھ کم ہو چکا تھا۔ انکل ڈیوڈ نے پہلے کھڑکیوں کے پردے آگے ڈال دیے تاکہ اندر کی روشنی باہر نہ جائے، پھر انہوں نے جہاز کی لائٹ روشن کر دی۔ ہم نے ٹوٹی ہوئی کرسیاں اٹھا کر ایک طرف کیں اور قالین پر بیٹھ گئے۔ ہم اس جہاز میں جتنے دن چاہے رہ سکتے ہیں، انکل ڈیوڈ نے کہا۔ یہ ہمارے لیے محفوظ ثابت ہو سکتا ہے۔ مجھے تو راجر کی فکر ہے، پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہے یا نہیں، پاسکل نے مایوس لہجے میں جواب دیا۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، انکل ڈیوڈ نے کہا۔ خدا اس کی حفاظت کرے گا، اگر اس نے ہمارے ساتھ ملنا ہوگا وہ تو ضرور مل جائے گا۔ پاسکل خاموش ہو گیا، البتہ اس کے چہرے پر پریشانی کے واضح اثرات چھائے ہوئے تھے۔ ہمیں بھوک بھی لگی ہوئی تھی۔ ہم نے جنگل سے آتے ہوئے پھل اور ناریل توڑ لیے تھے، پھر ہم نے پھل کھائے اور ناریل کا ٹھنڈا اور میٹھا پانی پیا۔ کافی دیر تک میں، پاسکل اور انکل ڈیوڈ موجودہ صورتحال پر گفتگو کرتے رہے۔ اس دوران مارگریٹ سو گئی تھی۔ انکل ڈیوڈ نے بتایا کہ یہ جہاز فی الحال ہمارے لیے محفوظ ٹھکانہ ہے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ جس جگہ یہ جہاز موجود تھا اس کے چاروں اطراف میں گھنے اور قداور درخت پھیلے ہوئے تھے، جن کی وجہ سے یہاں سے سمندر نظر نہیں آتا تھا۔ پھر یہ پروگرام بنا کہ میں اور پاسکل روز صبح سمندر کے کنارے جا کر دیکھ آیا کریں گے تاکہ اگر کوئی بحری جہاز نظر آئے تو ہم اس خوفناک جنگل سے نکل سکیں۔ ابھی ہم باتیں کرنے میں مصروف تھے کہ اچانک ہم سب چونک پڑے۔ ہمارے چونکنے کی وجہ وہ ہیلی کاپٹر تھا جس کی آواز ہوا کے دوش پر کبھی تیز ہو جاتی اور کبھی آہستہ۔ پھر ایسا لگا جیسے لمحہ بے لمحہ ہیلی کاپٹر کی آواز قریب آتی جا رہی ہو۔ انکل ڈیوڈ نے اٹھ کر جہاز کی کھڑکی سے تھوڑا سا پردہ کھسکایا اور باہر دیکھنے کی کوشش کرنے لگے۔ باہر گھٹا ٹوپ اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ میں اور پاسکل بھی انکل ڈیوڈ کے قریب ہو کر باہر دیکھنے کی کوشش کرنے لگے۔ ہمیں دور سے ہی آسمان پر ایک سرخ لائٹ نظر آئی جو جل رہی تھی اور بجھ رہی تھی۔ وہ لائٹ ہیلی کاپٹر کی تھی جو قریب آتی جا رہی تھی۔ ہیلی کاپٹر کافی بلندی پر واقع تھا۔ اوہو، اس ہیلی کاپٹر میں کون ہو سکتا ہے؟ انکل ڈیوڈ پریشان کن لہجے میں بولے۔
انکل ڈیوڈ کے اس سوال کا جواب ہمارے پاس نہ تھا۔ ہم نے دیکھا کہ وہ ہیلی کاپٹر ہمارے جہاز کے اوپر سے گزرتا ہوا جنگل میں چلا گیا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے اس کی آواز معدوم ہوتی چلی گئی۔ یقیناً وہ کہیں اتر گیا تھا۔ انکل ڈیوڈ نے کھڑکی کا پردہ برابر کر دیا۔ ہم اپنی اپنی جگہوں پر چلے گئے۔ میرا خیال ہے کوئی شکاری پارٹی ہوگی، میں نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ ہو سکتا ہے، انکل ڈیوڈ نے کہا، مگر میں کچھ اور سوچ رہا ہوں۔ وہ کیا؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کہیں وہ بحری قزاق نہ ہوں اور انہیں کسی طرح پتہ چل گیا ہو کہ ہم اس جنگل میں چھپے ہوئے ہیں۔ ہم سب ایک بار پھر پریشان ہو گئے۔ اگر وہ بحری قزاق تھے تو پھر ہمارا بچنا بے حد مشکل ہو جائے گا۔ بہرحال جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، انکل ڈیوڈ نے اپنی جگہ پر لیٹتے ہوئے کہا۔ چلو سب سو جاؤ۔ ہم اپنی اپنی جگہوں پر لیٹ گئے۔ انکل ڈیوڈ اور پاسکل کو تو نیند آ گئی، مگر میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ نہ جانے مجھے کیوں محسوس ہو رہا تھا کہ ہم سب پھر کسی مصیبت کا شکار ہونے والے تھے۔ اگر وہ بحری قزاق تھے اور ہماری ہی تلاش میں تھے تو وہ یقیناً اس طرف بھی آ سکتے تھے، اور ہو سکتا ہے وہ اس طرف آ کر اس جہاز کی تلاشی بھی لیں۔ ہم سے ایک غلطی ہوئی تھی کہ ہم لائف بوٹ کو سمندر کے کنارے ہی چھوڑ آئے تھے۔ ہو سکتا ہے بحری قزاق ہمیں تلاش کرتے ہوئے اسی لائف بوٹ کی ہی دیکھ کر اس جنگل میں آئے ہوں۔ یہ سوچتے سوچتے پھر مجھے نیند آ گئی۔ وہ تباہ شدہ جہاز ہمارے لیے بہترین ٹھکانہ تھا۔ ہمیں وہاں رہتے ہوئے 2 دن ہو گئے تھے۔ میں اور پاسکل صبح اٹھ کر ساحل سمندر پر بحری جہاز دیکھنے جاتے تھے، پھر واپسی پر بہت سارے پھل اور ناریل لے کر آتے تھے۔ اس کے بعد سارا دن اور ساری رات ہم اس جہاز میں بند رہتے تھے۔ وہ ہیلی کاپٹر ہمیں دوبارہ نظر نہ آیا تھا اور نہ ہی ہم نے اس کی آواز سنی تھی۔ تیسرے دن میں اور پاسکل ساحل سمندر سے ہو کر جنگل میں آئے۔ میں ایک درخت پر سے پھل توڑ رہا تھا کہ یکایک میں کسی درندے کی گراہٹ سن کر چونک پڑا۔ وہ درندہ میرے قریب ہی کہیں موجود تھا۔ میرے پورے وجود میں سنسنی کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ پاسکل بھی درندے کی گراہٹ سن چکا تھا۔ اس کا چہرہ عرق آلود ہو چکا تھا۔ میں اس سے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ پاسکل نے اپنے منہ پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ درندے کی گراہٹ سے یہی معلوم ہو رہا تھا کہ وہ شیر تھا۔ پاسکل نے مجھے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ میں گرتا یا چلتا ہوا پاسکل کی طرف بڑھنے لگا۔ اچانک شیر نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ اسی وقت میں بھی چھلانگ لگا کر دوسری طرف کود چکا تھا۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو شیر نے پنجے میری گردن پر مارنے تھے۔ پاسکل چیخا، حمید دوڑو! اگلے ہی لمحے پاسکل تباہ شدہ جہاز کی طرف دوڑ پڑا۔ میں بھی دوڑنا ہی چاہتا تھا کہ شیر نے دوبارہ مجھ پر حملہ کر دیا اور میں خود کو اس کے وار سے بچانے کی خاطر مخالف سمت میں دوڑ پڑا۔ شیر نے جب مجھے بھاگتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی میرے پیچھے آنے لگا۔ اس کے حلق سے نکلنے والی گراہٹوں سے جنگل گونج رہا تھا۔ میں چونکہ بہت تیز رفتار دوڑ سکتا تھا، اس لیے میں بہت دور آ گیا۔ دوڑتے دوڑتے اچانک ایک دم مجھے رکنا پڑا۔ میرے سامنے 3 قبائلیوں نے درختوں سے چھلانگیں لگائی تھیں۔ انہوں نے لمبے لمبے بھالے پکڑے ہوئے تھے۔ وہ مجھے دزدیدہ نظروں سے دیکھ رہے تھے، جیسے میں ان کا پسندیدہ شکار ہوں۔ میں مخمصے میں مبتلا ہو گیا۔ پیچھے جاتا تو شیر اور آگے وہ قبائلی میرا راستہ روک کر کھڑے تھے، لہٰذا میں نے دائیں جانب ایک جست لگائی اور دوڑ پڑا۔ وہ تینوں قبائلی بالے سنبھالے میرے پیچھے آنے لگے، مگر وہ مجھ تک نہ پہنچ سکتے تھے کیونکہ میں اپنی رفتار کی بدولت بہت دور آ چکا تھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرف جاؤں۔ دوڑتے دوڑتے میں نے رک کر پیچھے دیکھا تو ایک قبائلی شیر کے نرگے میں پھنس چکا تھا اور اس کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ دوسرا قبائلی بالا شیر کو مارنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ تیسرا قبائلی میرے پیچھے آ رہا تھا۔ پھر اس نے مجھے رکے ہوئے دیکھا تو دوڑتے ہوئے اس نے اپنا بالا میری طرف پھینک دیا۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ میں نے اسے دیکھ لیا تھا، ورنہ وہ بالا میری پشت میں پیوست ہو جاتا۔ اس قبائلی کی دوڑنے کی رفتار بھی بہت تیز تھی۔ وہ بھی چند لمحوں میں میرے قریب آ گیا۔ دوسرے ہی لمحے میں نے جست لگائی اور میرے اوپر آ گرا۔ وہ بھی چند لمحوں میں میرے قریب آ گیا اور دوسرے ہی لمحے اس نے جست لگائی اور میرے اوپر آ گرا۔ ہم دونوں اچھلتے ہوئے خشک پتوں پر جا گرے۔ اس قبائلی نے اپنی خوفناک اور پیلے دانت میری گردن پر مارنے کی کوشش کی، مگر میں نے ایک مکہ اس کے جبڑے پر مارا تو اس کے حلق سے خوفناک چیخ نکل گئی۔ غالباً وہ آدم خور قبائلی تھا۔ اس نے مجھے نہایت مضبوطی کے ساتھ پکڑا ہوا تھا۔ میں خود کو اس کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔
اسی دوران میں نے اس کے دوسرے ساتھیوں کو دیکھا جو کہ ہماری طرف ہی آ رہے تھے۔ یہ صورتحال میرے لیے بہت خطرناک تھی، میں پھنس سکتا تھا، چنانچہ میں نے اس پر مکوں کی بارش کر دی، جس سے اس نے مجھے چھوڑ کر اپنے ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیے۔ میں نے خود کو اس کی گرفت سے چھڑایا اور اٹھ کر آگے کی طرف دوڑ پڑا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں دوڑتے دوڑتے کس طرف نکل آیا ہوں۔ قبائلی بھی بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ میں دوڑ دوڑ کر برا حال ہو چکا تھا، میرا سانس بھی پھول چکا تھا۔ میں ایک جگہ رک کر بے ترتیب سانس درست کرنے لگا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اور کس طرف جاؤں۔ وہ قبائلی کسی بھی وقت اس طرف آ سکتے تھے۔ میں سخت متوحش ہو رہا تھا کہ معلوم نہیں کہ میں دوبارہ اپنے ساتھیوں تک پہنچ پاؤں گا یا نہیں۔ یکا میں ایک بار پھر چونک پڑا۔ قبائلی ایک بار پھر نمودار ہو گئے تھے، جو چیختے ہوئے اسی طرف آ رہے تھے۔ میں چونکہ ایک سائیڈ پر تھا اس لیے انہوں نے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ میں دائیں طرف مڑا اور ایک بار پھر دوڑ پڑا۔ اچانک دوڑتے دوڑتے مجھے ایک زوردار جھٹکا لگا اور میں نیچے کسی گڑھے میں گر گیا۔ گڑھا چونکہ کچی مٹی سے بنا ہوا تھا اس لیے مجھے کوئی چوٹ نہ لگی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو میرے سر پر گھنی اور خوردرو جھاڑیاں اس انداز میں پڑی تھیں کہ وہ گڑھا نظر نہیں آیا تھا۔ میں چند لمحے اسی گڑھے میں پڑا رہا۔ میں ایک بار پھر ٹھٹک گیا۔ وہ گڑھا نہیں تھا بلکہ ایک چھوٹی سی سرنگ بنی ہوئی تھی جو آگے تک جا رہی تھی۔ آگے گپ اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ میں چند لمحے اس سرنگ کو دیکھتا رہا جو نہ جانے کہاں تک پھیلی ہوئی تھی اور کہاں جا کر نکلتی تھی۔ میں اسی ادھیڑ پن میں مبتلا تھا کہ اچانک مجھے قبائلیوں کی آوازیں سنائی دیں۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ میری تلاش میں یہاں تک پہنچ چکے تھے اور کسی بھی وقت وہ مجھے اس سرنگ میں کود کر پکڑ سکتے تھے۔ اسی خیال کے تحت ہی میں اٹھا اور اپنی جیب میں ہاتھ ڈالنے لگا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ رات کے وقت پاسکل نے راجر کی ٹارچ مجھے دی تھی جو میں نے اپنی جیب میں ڈال لی تھی۔ میں نے وہ ٹارچ روشن کر لی اور اس کی روشنی میں آگے بڑھنے لگا۔ میں اس سرنگ میں چلتا رہا۔ میں نے ایک دو بار پیچھے مڑ کر دیکھا مگر وہ قبائلی اس سرنگ میں نہ اترے تھے۔ یہ خوف بھی دامن گیر تھا کہ کہیں کوئی موذی درندہ یا بلا نہ نکل آئے۔ میں دل ہی دل میں خدا کو یاد کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ سرنگ ختم ہونے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ سرنگ اتنی چوڑی اور کھلی تھی کہ میں بآسانی چل رہا تھا۔ پیاس سے بھی میرا گلا خشک ہو چکا تھا۔ میں تھوڑا ہی فاصلہ طے کر پایا کہ میں نحیف و نزار ہو کر گر پڑا۔ میں کافی دیر تک سرنگ میں اسی حالت میں پڑا رہا۔ پھر میں نے اپنی قوتیں مجتمع کی اور دیوار کا سہارا لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور پھر چل پڑا۔ میں پیچھے نہیں جا سکتا تھا کیونکہ پیچھے آدم خور قبائلی تھے اور آگے بھی نہ جانے کیا تھا۔ بس اللہ کے سہارے آگے بڑھ رہا تھا۔ میں جوں آگے بڑھتا جا رہا تھا وہ سرنگ کشادہ اور وسیع و ریز ہوتی جا رہی تھی۔ میں جب سرنگ کے درمیان میں پہنچا تو اچانک میں رک گیا۔ سرنگ کے درمیان میں دائیں اور بائیں بھی سرنگیں بنی ہوئی تھیں۔ میں نے دائیں طرف بنی سرنگ میں روشنی ڈال کر دیکھا تو اس طرف چھوٹے چھوٹے کچھ پتھر پڑے ہوئے تھے اور آگے سرنگ بند ہو رہی تھی۔ میں ان پتھروں کے قریب گیا اور ایک پتھر اٹھا کر غور سے دیکھنے لگا۔ وہ پتھر مٹیالے رنگ کا عجیب سی ساخت کا تھا۔ میں نے زندگی میں ایسا پتھر پہلی بار دیکھا تھا۔ میں نے کچھ پتھر اس خیال کے تحت جیبوں میں ٹھونس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جنگل میں پھر آدم خور قبائلیوں سے واسطہ پڑ جائے۔ کم از کم ان پتھروں سے میں اپنا دفاع تو کر سکتا تھا۔ میں پھر آگے بڑھ گیا۔ مجھے وہ سرنگ عبور کرنے میں نہ جانے کتنا وقت لگ گیا تھا جس کا کچھ اندازہ نہ تھا۔ جب میں سرنگ کے اختتام پر پہنچا تو مجھے سرنگ میں ہلکی ہلکی روشنی نظر آنے لگی جس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ سرنگ ختم ہو گئی تھی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور سرنگ سے باہر آنے لگا۔ سرنگ کے دانے پر جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ میں نے ان جھاڑیوں کو ہٹایا اور باہر نکل آیا۔ میں بھی ابھی جنگل میں ہی موجود تھا۔ سامنے ہی ایک چھوٹی سی آبشار بہہ رہی تھی۔ پیاس سے میرا حال برا ہو چکا تھا اس لیے میں بلاخیزی سے آبشار کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے وہاں جی بھر کر پانی پینے کے بعد خدا کا شکر ادا کیا۔ اگر مجھے پانی نہ ملتا تو شاید میرے لیے مزید چلنا دشوار ہو جاتا اور میں نڈھال ہو کر گر جاتا۔ میں چند لمحے اس آبشار کے قریب ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھا اس جنگل کو دیکھتا رہا اور چاروں اطراف میں گھنے اور قداور درختوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ انکل ڈیوڈ، مارگریٹ اور پاسکل کس طرف موجود تھے۔ کیا میں ان تک پہنچ پاؤں گا؟ مختلف سوالات میرے دماغ میں کسمسا رہے تھے۔
اور ان سوالوں کے جوابات میرے پاس موجود نہ تھے۔ میں تھوڑی دیر اس پتھر پر بیٹھا رہا، پھر اٹھ کھڑا ہوا اور ایک طرف سمت منتخب کر کے چل پڑا۔ میرا اندازہ تھا کہ وہ تباہ شدہ جہاز اسی طرف موجود تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد شام ہونے والی تھی اور سردی بھی آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی تھی۔ میری کوشش تھی کہ میں شام کا اندھیرا ہونے سے پہلے ہی اپنے ساتھیوں تک پہنچ جاؤں، ورنہ کھلے آسمان تک رات بسر کرنا بہت مشکل تھا۔ دوستو، امید ہے کہانی موت کا جزیرہ کی قسط نمبر 2 آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر کے کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو فوراً سے مل سکیں۔ تو پھر ملیں گے اس کہانی کی تیسری قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔